رسم و رواج کی جو ہمارے ہیں اتنا پریویل کر گئی معاشرے میں کہ ہر کسی نہ کسی ایونٹ پہ ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی رسم نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تدفین بھی ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہ کھانا پکانے کی رسم جو ہے وہ انہی کے یہاں ہو رہی ہے جن کے یہاں مطلب جو ہے بیچارے ابھی فوتگی ہوئی ہے، سارا پریشر ان کے اوپر، یعنی وہ ایک رسم کی صورت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ گاؤں گوٹھوں میں نے ابھی بھی دیکھا اور سنا کہ بچیاں اگر پے در پہ پیدا ہو جائیں تو رسم بن گئی کہ لوگ تعسف کرنے کے لیے باقاعدہ گھر پر جاتے ہیں۔ تو یہ رسم و رواج کی جو کوئی حیثیت ہے قرآن و سنت جی، کی؟ جہاں تک یہ مخصوص چیزیں ہیں ان کو ہم نے عام رسوم و رواج کو دیکھنا، تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پیرامیٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو جب وہ چیز ہمیں کوئی قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے اور اجماع و قیاس میں نہ ملے تو پھر درجہ استحسان بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں شریعت کی حدود سے، کہیں بھی وہ ٹکرا نہیں رہا اور وہ ایک مستحسن کام ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ امت کے لیے قبول کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ہے بطور خاص میت کے حوالے سے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ اسنعوا لآل جعفر الطعام، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کیا جائے، اور 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کروا کے بھیجا۔ تو ایک مثبت پہلو اس میں ہمارے ہاں بہت سے گھروں میں یہ ہے، خاندانوں کے اندر، کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کے اعزاء و اقربا کھانا دیتے ہیں، 1-1 2-2 ٹائم کا، وہ آپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، تیار کروا کے بھیجا نا، اعزاء و اقربا۔ جی وہاں تو پریشر سارا اسی کے اوپر ڈال دیا لیکن اگر اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو اس نے وصیت کی کہ میرے بعد یہ کھانا کھلایا جائے تو اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر کھلا دینا چاہیے، کوئی اور نہیں دے رہا تو کھلائیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اب تمام جو ورثاء ہیں وہ مالک ہو چکے ہیں اس مال کے، تو لہٰذا ان سب کی رضامندی اگر شامل ہوگی تو پھر ہوگا، لیکن اصل وہی ہے کہ دوسرے اعزاء و اقربا جو ہے وہ کھانا تیار۔ بیٹی کے حوالے سے جو تعسف کرنے کی ایک رسم بن گئی ہے گاؤں گوٹھوں کے اندر، انٹیریئرز میں، یہ کیا ہے؟ یہ تعسف جو ہے وہ تو ہوتا ہے قلبی، اور دوسرا آپ جو اس سے متاثرین ہیں اس صدمہ سے تو ان کی تالیف قلب کر رہے ہیں، تو جب ان لوگوں کی آپ تالیف قلوب میں جاتے ہیں تو وہ تو بالکل جائز ہے، لیکن اس کو رسم بنا کر نہیں۔ سر، بیٹی کی پے در پہ پیدا ہونا وہ تو رحمت ہے نا گھر کے اندر، سر بیٹی مطلب رحمت ہے، وہ تو پے در پہ پیدا ہو رہی ہے، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ رحمتوں پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ دیکھیے میں اس میں عرض کرتا ہوں، ایک ایسے تعصف کے لے جانا کیا مناسب ہے کیا؟ ایک روایت جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدہ زینب کی ولادت ہوئی، پھر حضرت سیدہ رقیہ کی، پھر سیدہ ام کلثوم اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو ان کی دائی صاحبہ بیان کرتی جب پہلی بیٹی آئی تو میں نے کہا بھی یہ تو چلو قبول ہوگی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ جب دوسری کی ولادت ہوئی تو میں نے کہا بھی اب پتہ نہیں کیا کریں گے، میں بتاؤں گی تو غصہ نہ کر جائیں، لیکن حضور نے پھر بھی چہرہ کھلا آپ کا اور خوشی کا اظہار کیا۔ تیسری آئی، میں اب تو گھبرا گئی بھی، اب تو معاملہ گڑبڑ ہے، یہ ایک اور بیٹی آ گئی، اور جب چوتھی آئی تو میں انتہائی پریشان ہو گئی بھی اب میں کس منہ سے جا کے بتاؤں کہ چوتھی بیٹی آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انتہائی فرحت اور مسرت کا اظہار کیا، تو وہ کہتی ہیں کہ میری چیخیں نکل گئی اس بات پر کہ میں نے دعا کی یا اللہ یا تو لوگوں کو بچیاں دینی بند کر دے، اور اگر دے رہا ہے تو پھر مصطفیٰ جیسے والد بھی عطا فرما اللہ۔ تو یہ بیٹیوں کی ولادت پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا یہ اسلام کے اندر جائز ہے، اور اگر ناراض ہوتے تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کافروں کو یا کسی بد عمل کو یہ خبر دی جاتی، بلکہ خبر نہیں، بشرا، قرآن کہہ رہا ہے خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو پھر وہ سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ ناراضگی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔